غصے پر قابو پانے کے لیے جو نصیحت فرمائی ہے، کیا کہیں گے ایاز بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر رویے اور ہر جذبے کے حوالے سے ہمارے لیے ایسی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ جو انسان کے دل کو بھی سنوارتی ہے، اس کے عمل کو بھی سنوارتی ہے۔ اور یہ جو غصے کا لمحہ ہے، یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر غصہ ابھرتا ہے نا، کہ شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی نصیحت ارشاد فرمائی کہ جس پر اگر بندہ عمل کرے تو بہت بڑے بڑے نقصانات سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ ایمان کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے۔ ایک درخت کا ذکر کیا جس کا کڑوا رس شہد میں ڈالا جائے تو شہد کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے وہ درخت کا کڑوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں شاہ صاحب، اس میں معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو غصے کا نقصان ہے یہ صرف انسان کے اخلاق کو ہی خراب نہیں کرتا، بلکہ اس کا نقصان انسان کے ایمان تک پہنچتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو، طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے۔ اندرونی کیفیات جو جذبات انسان کو بدلہ لینے پر ابھار رہے ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے تو بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں کہ انسان، اور یہ ہے تو مشکل کام، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے آپ کو تحمل مزاجی کی طرف لے کر کے آتا ہے، تو ایسے موقع پر شیطان بھی گیند کی طرح انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غصے کے علاج کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا، اس کا بالکل ایک آخری حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں، ان کو جو ہے بہکانے کے لیے شیطان آیا، تو کافی مرتبہ بہکانے کی کوشش کری، وہ آپ بہکاوے میں نہیں آئے، تو شیطان نے بالآخر ہار مانی، کہا آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ انہوں نے کہا میں تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا، یعنی وہ آفر کرتا رہا، آپ منع کرتے رہے، پھر آخر میں اس نے کہا چلیں مجھ سے یہی پوچھ لیں کہ میں انسان کو بہکاتا کیسے ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں یہ بتاؤ، تو اس نے کہا میرے 3 جال ہیں جن کو میں پھینکتا ہوں اور بندے کو بہکا دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک کہا بخل، کہ انسان کو بخل پر ابھارتا ہوں، کنجوسی، وہ اللہ کی راہ میں دے ہی نہ کو۔ دوسرا غصہ، کہا کہ غصے کی حالت کے اندر میں اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے آپ اور ہم گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کہلوا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کا حل بھی دیا کہ بندہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ مفسرین نے لکھا کہ شیطان جو ہے نا ایک ایسے کتے کی طرح ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ہاں، اگر بندہ اس کے مالک کے سپرد اپنے آپ کو کر دے گا تو ہی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بندہ اگر پڑھے گا اور اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے گا تو شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع تھے، نحن عنده جلوس، قریب ہیں، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 افراد ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک نے دوسرے کو یسب صاحبہ مغضبا قد احمر وجهه، کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کچھ برا کہا، یہاں تک کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ پاک اسے شیطان کی شر سے محفوظ فرما لے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے وار سے محفوظ فرما لے گا۔ کیا بات ہے، کیا